ہیلو ایوری بڈی، ویلکم بیک ٹو ٹاک ود راؤ. آج میرے ساتھ موجود ہے مسٹر راؤ محمد اسلم، ٹرینر مائنڈ سائنسز، اور کام کر رہے ہیں سلوا میتھڈ، این ایل پی، ریکی، اورا انہینسمنٹ، چکر ایکٹیویشنز اینڈ مرچلز. اور آج ہم بات کر رہے تھے کہ جو لاسٹ ڈیکیڈ تھا اس کے اندر بہت زیادہ جو کام ہو رہا تھا وہ موٹیویشن پہ بہت کام ہو رہا تھا. سارا کچھ ہر شخص جو ہے موٹیویشن دے رہا تھا. بٹ میں نے یہ ڈیکیڈ دیکھا ہے جو کہ ابھی اسٹارٹ ہوا ہے 21 22 اینڈ سو آن، کہ اس کے اندر لوگوں کو موٹیویشن کے ساتھ ساتھ کچھ اور ضرورت بھی پڑ گئی ہے. جس کی میں ایگزامپل دوں گا کہ لوگ پہلے کسی کو موٹیویشن دیتے تھے تو اس کے ساتھ وہ زیادہ دیر نہیں رہتی تھی. لیٹس سپوز کہ میں رات کو اگر موٹیویشن میں نے کسی سے لے لی ہے یا ویڈیو دیکھ لی ہے یا کسی سے بھی، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے لاسٹ کرتی تھی، دین صبح اٹھ کے پھر میں ویسے کا ویسا بیک ٹو دا سیم پوزیشن. سو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے موٹیویشن اس طرح کام کرتی تھی اور اب جو ہے تھوڑا سا کرائٹیریا چینج ہوتا جا رہا ہے؟ ہاں، اصل میں جب مائنڈ سائنسز آئی ہیں نا تو اس نے ان تمام چیزوں کو چینج کر دیا، کیونکہ مائنڈ سائنسز کے پاس ٹیکنیکس ہیں. بالکل ایسا. اور انسان کو ایک ٹیکنیک دیکھیں، آپ دنیا کے اندر ابھی بھی یہی ہے کہ جب آپ کسی بھی شخص کو کوئی اسکل دے دیتے ہیں تو وہ اسکل ٹیکنیک ہی ہوتی ہے زندگی گزارنے کے لیے. تو اب اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ موٹیویشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹیکنیکس کا ہونا بھی ضروری ہے. جو مائنڈ سائنسز ہے یہ دونوں چیزیں آپ کو پرووائڈ کرتی ہے، یعنی آپ کو موٹیویٹڈ کرتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ آپ کو ٹیکنیکس دیتی ہے. جس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ اگر فرض کریں ہمارے بابا جی ہیں عرفان الحق صاحب، ایک بات بڑی اچھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بینک میں تھے تو پتہ چلا کہ آج سیلاب آئے گا، منگلا کا جو ہے اسپیل کھولے جائیں گے. تو ان کو اس بات کی پرابلم تھی کہ لوگوں کے جو ہے وہ بینک کے اندر جو ہے ڈپازٹس پڑے ہوئے ہیں، چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو کچھ وہاں پہ نوٹس پڑے، کرنسی پڑی ہوئی ہے، تو لاکرز پڑے ہوئے ہیں خاص کر. اب لاکر جو ہوتے ہیں نا وہ ایک لوہے کے بہت بڑا ایک وہ ہوتا ہے، اس کو اٹھانا وہاں سے کیری کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے، ٹرالیوں سے اور مختلف چیزوں سے ہم نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، ٹریکٹر سے، لیکن وہ نکل نہیں رہا تھا. اس کا کوئی 100 بتا رہے ہیں کہ کوئی میٹرک ٹن کے قریب ہوتا. تو ہم نے اس کو ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جی یہ باہر نہیں نکل. اس نے کہا میں کر دینا تھا. اس نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ لوہے کے راڈ لیے اور اس کے نیچے رکھ دیے اور اس کے بعد اس کو چلاتے چلاتے وہ باہر لے آئے. تو یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. اور اس کے بعد اس کو کسی ٹرالی کے اوپر رکھ کے لے گئے. تو یہ جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں لائف کے اندر یہ بہت اہم ہوتی ہیں. بالکل. میں بلکہ یہی بات کر رہا تھا کہ اگر لیٹس سپوز کوئی آپ کو موٹیویشن دے رہا ہے، موٹیویٹ کر رہا ہے کہ آپ K2 پار کر سکتے ہو، K2 سر کر سکتے ہو، آپ ہمالیہ سر کر سکتے ہو، تو شاید باتوں میں تو میں کر جاؤں، شاید اس کی موٹیویشن میں تو میں کر جاؤں، بٹ اگر میرے پاس کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں صبح جا کے اس کے فرسٹ جو جہاں پہ شروع ہوتا ہے ہمالیہ یا پھر جہاں سے وہ، تو میں ہو سکتا ہے وہاں پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں، بٹ اسٹل اگر مجھے ٹیکنیکس نہیں ہے میرے پاس تو میں سر تو نہیں کر سکتا. ظاہر ہے. دیکھیں اگر آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے وال کلائمبنگ کرتے ہیں لوگ، بہت سے عمارتوں کے اوپر چڑھتے ہیں، تو ٹیکنیکس ان کو ہوتی ہے. اچھا میں نے آپ کو اور بھی بتاتا ہوں کہ آگ کے اوپر چلنا بھی ایک ٹیکنیک ہے. میں تقریباً زندگی میں 62 ٹائم جو ہے آگ کے اوپر چلا ہوں. تو کیا وہ میں موٹیویٹڈ ہو کے چلا ہوں؟ نہیں، میں ایک ٹیکنیک کے ذریعے چلا ہوں. اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ نے K2 کے اوپر چڑھنا ہے یا ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر چڑھنا ہے تو آپ کے پاس موٹیویشن ہونی چاہیے، اس میں شک نہیں کوئی کہ پیچھے آپ کے تھاپڑا مارے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اگر میرے پاس اسکل نہیں ہے اور ٹیکنیکس نہیں ہے تو کیا میں چڑھ سکوں گا؟ میں نہیں چڑھ سکوں گا. ایک مثال اور ہے آپ کے سامنے. فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں جی میں نے جہاز چلانا ہے تو آپ مجھے چلانے کی اجازت دیں، تو وہ نہیں چلانے کی اجازت دیں گے. وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ فلائنگ ٹائم ہے. بالکل صحیح. تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس موٹیویشن کے ساتھ ساتھ جو ہے اسکل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. جس طرح کہ لاسٹ، ہاں بالکل بالکل صحیح آپ سے کہہ رہے ہیں، جس طرح لاسٹ ڈیکیڈ تھا، لاسٹ ڈیکیڈ سے میرا پچھلے کوئی 10 سال یا اس سے بھی پہلے صرف موٹیویشن تھی، مائنڈ سائنسز پہ اتنا کام نہیں ہوا تھا، یا شاید ہوا تھا اتنی ہمیں نو ہاؤ نہیں تھی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت موٹیویشن کام کر رہی تھی اس طریقے سے؟ کیونکہ لوگ تو نکلے ہیں بڑے اچھے اچھے. نہیں، بڑے اچھے نکلے ہوں گے، لیکن میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر موٹیویشنل اسپیکر تو ہر وقت رہے ہیں. بالکل. لیکن کیونکہ برصغیر کے اندر کوئی اتنا کام اس پہ نہیں ہوا. امریکہ میں بہت ہوا، انگلینڈ میں بہت ہوا، کینیڈا میں بہت ہوا، لیکن پاکستان کے اندر یا برصغیر کے اندر یہ کام بالکل بھی نہیں تھا. لیکن کچھ لوگ تھے جیسے شیو کھیڑا صاحب ہیں، انہوں نے اس کی کوشش کی. اس طرح سے اور بہت سے لوگ ہیں. اب اس وقت جو ہے موٹیویشن اسپیکر آپ کو بہت سے ملیں گے. جیسے پاکستان میں قاسم علی شاہ صاحب ہیں، وہ مہیشوری انڈیا کے اندر ہیں، اس قسم کے بے شمار ہیں. لیکن
اب ایک نئی چیز بھی اس میں شامل ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ مائنڈ سائنسز کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو موٹیویٹ تو کریں لیکن اس کے پاس کچھ اسکل دے دیں آپ اس کو، تاکہ وہ جب بھی اس کو کوئی پرابلم آئے. بالکل دیکھیں جیسے بڑی سی مہاتیر کی بات ہے کہ مہاتیر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے آپ نے اتنی بڑی اپنے ملک کے اندر جو ہے اپنے کام کیا، تو اس نے کہا کہ میں ایک ہی کام کرتا ہوں، میں کسی کو روزانہ مچھلی پکڑ کے نہیں دے سکتا، میں اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دیتا ہوں، سکھا دوں گا. دوسرے لوگوں کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتایا. آج آپ دیکھ لیں دنیا کے بہترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے جو آپ کا ملائیشیا ہے. بالکل بالکل. تو آپ کے خیال میں آپ موٹیویشن بھی دے رہے ہیں بٹ اسٹل آپ مچھلی پکڑنے کا طریقہ بھی ہاں دیکھیے موٹیویشن تو میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا ہے کہ آپ کو آپ کی جو ڈیزائر ہے اس کو برننگ ڈیزائر میں تبدیل کر دیتی ہے. موٹیویشن کا کام تو صرف اتنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اسکل دینا ضروری ہے کہ جب بھی آپ کو زندگی میں پرابلم آئے، جب بھی آپ کو آئے، تو آپ ان ٹیکنیکس کو استعمال کر کے موٹیویٹڈ ہو سکتے ہیں. رائٹ. یعنی کہ اگر کیونکہ لاسٹ ٹکٹ میں نے یہ دیکھا کہ میں کئی جگہ پہ جاتا جس طرح آپ کے ساتھ میں سلطان خان صاحب کے ساتھ پاس جاتے رہے، اور بھی کئی لوگ تھے جن کے پاس جاتے رہے. ہوتا یہی تھا کہ وہ رات کا سیشن ہوتا تھا، رات کو سیشن جیسے ہی ختم ہوا فل موٹیویشن اور سارا کچھ، جیسے گھر آ کے سوتے تھے تو بس وہ پیراڈول کی گولی کی طرح ہوتا تھا کہ رات کو وہ بخار اتار دیتا تھا، صبح پھر وہی بخار چڑھ جاتا تھا. وہ ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ ایک اللہ والے تھے تو ان کے پاس نا ایک طوطا تھا. صحیح. تو وہ طوطا جو تھا وہ ان کو اس نے نا کلمہ شریف پڑھا دیا اور کوئی قرآن مجید کے کوئی آیات بھی اس کو جو ہے وہ تلاوت کروا دی. جیسے ہی ایک دن وہ اللہ والے مسجد میں آئے تو اس نے کہا، رو رہے تھے تو اس نے کہا، مولانا صاحب نے کہا بھی کیوں رو رہے ہو، کیا پرابلم ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اپنے طوطے کو یہ پڑھایا تھا اور جیسے رات بلی آئی ہے تو وہ سب کچھ بھول گیا اور وہ ٹینٹا کرنا شروع کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ اسی طرح سے ہمارے اندر ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہمارے اندر اگر موٹیویشن تو ختم ہو گئی کچھ دیر کے بعد، یہ انسان کی فطرت ہے. انسان کے جو نیورون سیل ہے نا، ان میں سے کچھ سیل ہوتے ہیں جو کوپنگ سیل ہوتے ہیں. صحیح. وہ جو کوپنگ سیل ہوتے ہیں ان کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں، کچھ چیز سکھاتے ہیں. اچھا کچھ دیر کے بعد وہ جو ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ اس کے اندر جو موڈس ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں، سوئنگ ہوتے رہتے ہیں. اچھا جیسے اس کے موڈ چینج ہوں گے تو وہ ڈی موٹیویٹڈ ہو جائے گا. تو ڈی موٹیویٹ ہونے سے بچانے کے لیے اس کو اسکل دے دی جائے تاکہ وہ جب بھی ڈی موٹیویٹ. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میں اکثر و بیشتر اپنے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو میں چکرا ان کی ایکٹیویٹ کرتا ہوں کہ آپ جب بھی انٹرویو کے لیے جائیں گے آپ آنکھیں بند کریں، اپنے چکرا ایکٹیویٹ کر لیں. تو جیسے اپنے چکراز کو ایکٹیویٹ کریں گے آپ کے اندر ایک خاص قسم کی تھرل آ جائے گی. جیسے آپ کے اندر تھرل آئے گی، آپ وہ دوسرے شخص کے لیے جو وہی سوال کر رہا ہے جو بھی ہے اس کے آپ سامنے موٹیویٹڈ ہے. آپ کا بیٹھنے کا انداز، آپ کا کھڑے ہونے کا انداز، آپ کے ہینڈ موومنٹ، آپ کے لب موومنٹس اور آپ کا جو یعنی جو بھی چیزیں ہیں پتہ لگے گا آپ کو کہ آپ موٹیویٹڈ ہیں. بالکل. دیکھیں جو انسانی برین ہے نا اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ آپ موٹیویٹڈ ہیں یا نہیں ہیں. وہ آسان سا دیکھتا ہے کہ کیا یہ اس کی جو فزیولوجی ہے کیا اس کی سائیکالوجی کے مطابق ہے یا نہیں. اگر اس کی فزیولوجی اس کی سائیکالوجی کے مطابق ہے تو وہ موٹیویٹڈ ہے. اس کو مائنڈ کو نہیں پتا اس بات کا، کیونکہ دو چیزوں کو ہم نے مکس کر دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ برین اور مائنڈ ایک چیز ہے، مائنڈ اور چیز ہے، برین اور چیز ہے. بالکل صحیح. برین نے موٹیویٹڈ نہیں ہونا، آپ کے مائنڈ نے موٹیویٹڈ ہونا ہے. کیونکہ جانوروں کے پاس صرف برین ہے، انسان کے پاس مائنڈ بھی ہے. اس لیے جو اسکل آپ نے سیکھنی ہے وہ آپ کے مائنڈ نے سیکھنی ہے، برین نے نہیں سیکھنی. صحیح. اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں، بلکہ بڑا ضروری ہوگا بتانا کہ ہمیں ابھی پاکستان کے اندر یا شاید اس برصغیر کے اندر سب سے زیادہ ایشو یہ آتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا. تو اس لیے پھر جہاں پہ موٹیویشنل اسپیکرس کام اچھا کر رہے ہیں وہ اوبیسلی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بالکل بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بٹ اسٹل وہاں پہ ایشو یہ آتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جس چیز کی موٹیویشن ملتی ہے ہم اس میں لگنا شروع ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر کسی نے آ کے مجھے بزنس کی موٹیویشن دی ہے تو میں بزنس کی موٹیویشن میں لگ جاؤں گا. اگر کسی نے آ کے مجھے کہہ دیا جی کہ جاب بڑی اچھی ہے تو میں جاب میں لگ جاؤں گا. کسی نے مجھے کہہ دیا کہ آئی ٹی کی اسکلس بہت اچھی ہوتی ہے میں آئی ٹی میں چلا جاؤں گا. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو ٹیکنیکس ہیں وہ اس میں مجھے ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں؟ اصل میں ابھی تک ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو آپ کا برین ہے نا وہ سوچتا ہے. بالکل. ابھی اس پہ ریسرچ میں پڑھ رہا تھا، ایک کوئی امریکہ کی یونیورسٹی تھی اس کی ریسرچ تھی. اس نے کہا کہ انسان کی باڈی کے 3 حصے سوچتے ہیں. اچھا. یعنی سب سے پہلے برین سوچتا ہے. یہ برین وہ سوچتا ہے جو لینا ہوتا ہے آپ نے کچھ. اچھا.
جو گین کرنا ہے اپنے لینا ہے اس کے لیے، اور جو آپ کا دل ہے وہ سوچتا ہے جو آپ نے دینا ہے کسی کو. اچھا اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے بڑے زندگی کے فیصلے، وہ آپ جگر سے کرتے ہیں، آپ لیور سے کرتے ہیں. یعنی لیور کے اندر اس قسم کے نیورون سیل موجود ہوتے ہیں جس کے ذریعے کہ انسان جو ہے وہ سوچتا ہے. تو اسی طرح سے ہے کہ جب ہم لوگوں کو اسکل سکھاتے ہیں، مائنڈ سائنسز سکھاتے ہیں، تو بیسیکلی ہم تینوں چیزیں سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنے برین کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے، آپ نے اپنے دل کے ساتھ کام کرنا ہے. دیکھیں اگر آپ کا دل نہیں ہے تو آپ دے ہی نہیں سکتے. آپ دادا صاحب علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جائیں اور وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ دیگے پکا کے بانٹ رہے ہیں یا وہ پھلیاں بانٹ رہے ہیں، کچھ بھی بانٹ رہے ہیں. کیوں بانٹ رہے ہیں؟ اس سے مراد ہے وہ دل سے بانٹ رہے ہیں. بالکل صحیح. اب وہ برین سے نہیں بانٹ سکتے، نہ برین بانٹنے دے گا آپ کو. وہ کہے گا کیوں، میرا تو نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح سے اگر زندگی کے بڑے فیصلے کرنے ہیں، وہ کہتا ہے یار وہ دل جگرے والا بندہ کرتا ہے. اس سے مراد ہے کہ وہ آپ نے جگر کے ساتھ کرنے ہیں. ابھی نئی ریسرچ ہے یہ، انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ سالوں کے بعد آپ دیکھیں کہ بہت بڑا کام ہوگا، بڑی کتابیں لکھی جائیں گی. ابھی نہیں اس کے اوپر کچھ لکھا جا رہا ہے ایسا. تو ویسے بھی آپ نے دیکھے کہ جب اللہ اقبال یہ بات کہتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اب تو کہنا تو چاہیے کہ دماغ کا نور دماغ کیا ہونا چاہیے نا. تو نے کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یعنی دل کی بات کی انہوں نے، کیونکہ دل دیتا ہے، دل دیتا ہے، برین لیتا ہے. اور جو مائنڈ ہے، جو آپ کا جو لیور ہے، وہ بڑے فیصلے کرتا ہے زندگی میں. جو بڑے زندگی میں جتنے فیصلے کرنے آپ نے، وہ جگر کے ذریعے فیصلے. اچھا، بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ ہم اگر لیٹس پہ دل کی بات کرتے ہیں یا جگر کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو صرف ایک ایز اے آرگن لیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ایسا کیا پاور ہے. ہاں نہیں، ابھی کیونکہ ابھی انسان دیکھو، ابھی میرے نزدیک اگر 7 کروڑ سال پہلے سے انسان بنا ہوا ہے تو 7 کروڑ سال میں اس نے ٹوٹل اپنے آپ کو کتنا سمجھا؟ ابھی پتہ لگا کہ 2% سمجھا ہے. اچھا، اب ٹوٹل کا دیکھیں، آپ دیکھیں یہ کمپیوٹر آپ کے پاس پڑا ہے، یہ موبائل پڑا ہوا ہے. تو عام آدمی جو اس کو ان اور آؤٹ کر رہا ہے، اس کے پاس زیادہ سے زیادہ اس کا 2% علم ہے. 98% اس کا علم ہے نہیں ہمارے پاس اس کا. اسی طرح سے جو انسان ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 کروڑ سال پہلے بنا کے بھیج دیا اس دنیا کے اوپر، تو کیا ہم اس کا کتنا سمجھتے ہیں؟ تو 2%. ابھی ایسی بے شمار چیزیں ہماری باڈی کے اندر ہیں جو کہ ایکسپلور پڑی ہوئی ہے، ان ایکسپلور پڑی ہوئی ہے. صحیح. تو اس کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بڑا اچھا سوال آیا تھا ذہن میں. ہاں، کہ اگر میں بات کرتا ہوں کہ ایک کسی بھی ٹیکنیک، کسی اسکل کا یا کسی بھی چیز کا میرے پاس نالج ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 1% نالج آف ایوری تھنگ ہے، یعنی 100% ایک چیز کا نہ ہو، 1% سب کا ہو، تو یہ کافی ہوتا ہے. تو آپ کے نزدیک ان میں سے کون سا؟ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی آدمی PhD بھی کر لے گا نا، تو کسی علم کا 1% اس کے پاس آئے گا. اچھا، یعنی کوئی بھی علم ہے، جیسے باٹنی ہے، اگر آپ نے PhD کر لی ہے تو آپ، یا اشراط الارض ہیں یا انسیکٹس آپ کے ہیں، تو آپ انسیکٹ کے اوپر کتنا پڑھ سکتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ آپ کے سامنے جو کیڑی ہے، جو ہماری آنٹس ہوتی ہیں، جو ڈومیسٹک آنٹس ہوتی ہیں، اب اس کے پچھلے اور اگلے حصے کے اوپر، یہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. اب اگلے اور پچھلے حصے کے اوپر PhD ہو چکی ہے، درمیان والا ابھی خالی پڑا ہے. اس سے مراد ہے کہ انسان کتنا علم لے سکتا ہے، کتنا علم دے سکتا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ ذہین ترین شخص وہ ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، جو بہترین زندگی گزارنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس 100 علوم کا 1% ہو. صحیح. مثلا آپ کے پاس یہ LCD ہے، LCD کا 1% ہونا چاہیے، موبائل کا 1% ہونا چاہیے، یہ اینک کیسے بنی اس کا 1% ہونا چاہیے. اس طرح سے انسان کی بے شمار چیزیں، انسان کی باڈی کے بارے میں علم ہونا چاہیے. تو ابھی بھی میرے خیال کے مطابق جو لوگ اتنے ہم باڈی کو استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر برین ہے، اس کے اندر مائنڈ ہے، اس کے اندر ایموشنز ہیں، اس کے اندر روح ہے، اس کے اندر فیلنگز ہیں، ان میں سے ہم کتنی چیزیں استعمال کر پائے ابھی. مطلب میں کسی سے پوچھوں کہ نفس ہوتا ہے تو وہ کہے گا کیا ہوتا ہے. اگر میں کہوں ضمیر ہوتا ہے تو کہتا ہے کیا ہوتا ہے. یعنی لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، آج بھی علم نہیں ہے. تو میرے خیال کے مطابق ہے کہ آپ کے پاس 100 چیزوں کا 1% علم ہونا ضروری ہے اگر آپ ایک بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں. رائٹ. ایٹ دا اینڈ اگر میں آپ سے کہوں کہ کچھ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، اوبویسلی ہم ان کو کہہ تو نہیں رہے کہ بتا نہیں رہے کہ آپ نے کیا سیکھنا ہے کیا نہیں سیکھنا، جسٹ ٹیلنگ کہ اگر لیٹس سپوز کہ وہ اپنے آپ کو اور زیادہ بہتر کرنا چاہتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکرز، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو کہ ان سے موٹیویشن لے رہے ہیں،
تو ڈو یو تھنک کہ اب موٹیویشنل اسپیکرس کو بھی اپنے اوپر کام کرنا چاہیے؟ ہاں اچھا، اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے. جب میں نے اس کی سیکھ لیا کہ موٹیویشن اسپیکر کیسے بننا ہے، اسٹیج پہ آ کے بات کیسے کرنی ہے، کون سی بات کب کرنی ہے، میرا کنٹینٹ کیسا ہونا چاہیے، میرا کھڑے ہونے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، میرا ڈریولنگ انداز کیسا ہونا چاہیے، میرا دیکھنے کا اسپیکٹرم ویو کیسا ہونا چاہیے، ساری چیزوں کا مجھے علم ہو گیا. بالکل صحیح. لیکن اب اگلی بات تھی کہ کیا مجھے اس سے کچھ زیادہ بھی علم حاصل کرنا چاہیے؟ صحیح. کوئی ڈیپ کسی کی سائیکالوجیکل چیزوں کو، سائیکوسمیٹیکل چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے مجھے قریب جانا چاہیے ان کے. تو میں نے، کیونکہ انسان ہے نا، انسان کے جو سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں یا جو سائیکوپیتھولوجسٹ ہوتے ہیں، یہ ان کی خوبی ہوتی ہے کہ یہ بیسیکلی انسانوں کے مکینک ہوتے ہیں. رائٹ. اب انسانوں کے مکینک بھی تو ہمیں ہونا چاہیے نا. اگر فرض کرے ایک آدمی رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے، اگر ہنس رہا ہے تو کیوں ہنس رہا ہے. فرض کرے میں نے اس کسی کو روتے ہوئے کو ہنسا دیا تو کیا یہ کتنی دیر تک ہنستا رہے گا، بعد میں روئے گا وہ. تو اس لیے میرے خیال کے مطابق یہ تھا کہ مجھے، جیسے میں نے پھر مائنڈ سائنسز کی طرف آیا. پھر دنیا کے جہاں جہاں سے بھی مائنڈ سائنسز مجھے ملی، جس ملک سے ملی، جس علاقے سے ملی، جس استاد سے، مینٹور سے ملی، میں نے جا کے لی. اس سے یہ ہوا کہ جب بھی کوئی شخص میرے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، جب مجھ سے بات کرتا ہے، تو میرے پاس دونوں علم ہوتے ہیں. یعنی میں اس کو موٹیویٹ بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ٹیکنیک بھی دے رہا ہوں. صحیح. آپ نے غور کیا ہوگا کہ دو چیزوں میں بڑا فرق ہے، ایک ہے موٹیویشنل اسپیکر اور ایک ہے انسپریشن. انسپریشن میں اور اس میں دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انسپریشن میں اس کی اچھی چیزیں آپ نے لے لینی ہے ساری، اور موٹیویشنل اسپیکر میں وہ جو ڈلیور کر رہا ہے وہ. تو لیٹس سپوز کہ میرے لیے عبدالستار ایدھی جو ہے وہ انسپریشن ہو سکتی ہیں، بٹ کیا وہی شخص جو ہے میرے لیے موٹیویشنل اسپیکر بھی موٹیویشن بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں، دونوں ہو سکتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے جوتے بنانے ہیں، تو اس کو مسٹر باٹا کے پاس جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ مسٹر باٹا نے جوتے کیسے بنائے اور اتنی بڑی ایک انڈسٹری جو ہے وہ قائم کر دی. اسی طرح سے آپ کسی بھی شخص کے پاس جائیں، کوئی بھی کام کرنے جائیں، تو آپ اس شخص سے اگر انسپائرڈ ہیں اور موٹیویٹڈ ہیں تو زیادہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فرض کریں آپ کہتے ہیں جی میں نے ایک پاکستان کے اندر ایک ایسا سسٹم بنانا ہے جیسے عبدالستار ایدھی صاحب نے بنایا. دنیا کا سب سے بڑا سسٹم دیا انہوں نے. کس چیز کا؟ پرائیویٹ ایمبولینسز. بالکل. اور وہ بھی فری آف کاسٹ. تو انہوں نے دے دیا نا. تو اگر آپ بھی ایسا کوئی سسٹم کرنا چاہتے ہیں تو عبدالستار ایدھی سے ملنا چاہیے آپ کو، فیصل ایدھی سے ملنا چاہیے، بلقیس ایدھی سے ملنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک ماڈل مل جائے گا، آپ کو پہلے سے بنا ہوا ماڈل مل جائے گا. اس کو آپ اپنا ایکسپلور کریں، اس کو آپ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ بیٹھ کر کے اس کے اوپر کوشش کریں. اور میرا خیال ہے کہ کچھ دنوں کے اندر اندر آپ بہترین، یعنی جہاں سے اس نے اپنی زندگی کو ختم کیا ہے، آپ وہاں سے آغاز کریں. جہاں تک وہ پہنچ گیا ہے وہاں تک تو وہ پہنچ گیا ہے، اب اس سے آگے آپ اپنی زندگی کا آغاز کریں تو آپ کے پاس ایک ماڈل ہوگا. صحیح. میرے خیال سے آج کے لیے جو ہے یہ موٹیویشن پہ ہم نے بات کی، بڑا مزہ آیا اور بڑے ہی یونیک آئیڈیاز ہمیں جو ہے اس کے اندر ملے. میرے خیال ہے آج کے لیے کافی ہے اور نیکسٹ ویڈیو جو ہم کریں گے اس کے بعد نہیں انشاءاللہ ہم آپ سے باتیں کیا کریں گے، کیونکہ بہت اچھا اسٹوڈیو ہم نے تیار کر لیا ہے اور اسٹوڈیو کے اندر ہمیں تمام طرح کی فیسلٹیز دستیاب ہیں. تو آپ سے بہت جلدی اب ملاقات ہوا کرے گی. بالکل. تھینک یو ویری مچ. سو نائس. تھینک یو سو مچ. کائنڈلی سبسکرائب اینڈ لائک دس ویڈیو. تھینک یو سو مچ.